ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہیں۔ وفاقی حکومت کو درپیش بڑے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ 1 سال حکومت کو ہوا ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی ہے۔ بظاہر تو 2 سال کی یہ حکومت ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ملا کے 2 سال ہے۔ معیشت کے مسئلے پر کئی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، لیکن جو دہشت گردی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کافی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے موجودہ حکومت کا۔ 1 سالہ کارکردگی پنجاب کی جو نئی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کی، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں پنجاب کے اندر جو کام کیا 1 سالہ، انہوں نے اس کی کارکردگی کو بیان کیا۔ ہم نے اس پہ بھی بات کی۔ آج ہم بات کریں گے، جو مین بات ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے بات کی ہے اور بہت سارے اہم پوائنٹس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے سندھ میں بہت کام ہوئے ہیں، گورننس کے معاملے میں بھی، تعلیم کے شعبے میں بھی، صحت کے شعبے میں بھی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی، انفراسٹرکچر میں بھی، اور کئی ارب روپے خرچ ہوئے ہیں اور عوام کو اس کے بڑے ثمرات ملے ہیں۔ دوسری طرف کراچی ایشوز پچھلے دنوں بہت ہائی لائٹ رہا، اور کراچی جو فیس ہے سندھ کا، دارالحکومت ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اور یہ منی پاکستان ہے، اور یہ آپ کے ایک لحاظ سے سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی کنڈیشنز بہت خراب ہے، بہت بری ہے۔ تو ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، سابق وفاقی وزیر قانون، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشرت ووہرا صاحب، رکن قومی اسمبلی، رہنما ایم کیو ایم پاکستان، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آفتاب جہانگیر ہیں، رہنما تحریک انصاف کے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ محمود مولوی صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور کراچی کے بڑی اہم شخصیت ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس ایشو پہ وہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے محمود مولوی صاحب سے سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو آپ کے حکومت سندھ کی 1 سالہ کارکردگی کے بارے میں مراد علی شاہ صاحب نے جو رپورٹ دی ہے، یقیناً وہ آپ کے پاس بھی رپورٹ ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب اور مزاحیہ خیز رپورٹ ہے۔ مزاحیہ خیز سر؟ اس کی وجہ یہ، ہاں مزاحیہ خیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رپورٹ میں انہوں نے اپنی کارکردگیاں لکھی ہے، دیکھیں پہلے تو 17 سال کی کارکردگی کی بات کریں نا، ان کو تو 1 سال نہیں ہوا۔ کیسے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو 17 سال ہو گئے، اور مراد علی شاہ صاحب کو میرے خیال سے 13 سال تو ان کو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ 17 سال کی کارکردگی کو وہ 1 سال میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا، آپ یہ دیکھیں کیا ضرورت ہے اس میں یہاں پہ کہ یہ جو پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ پنجاب میں پولیس کنٹرول میں آ گئی، کے میں ہے، بلوچستان میں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں سندھ میں پولیس کا حال خراب۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو ہم نے جو ہے تعلیمی اداروں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ یہ جو گریجویشن جو ہمارے بھائی کر کے آ رہے ہیں اس وقت، کراچی انکلوڈنگ کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے سندھ کی، میں اربن اور رورل کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ایڈوکیشن جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، سڑکوں کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ کون سی چیزیں جو بہتر ہوئی ہے؟ آج تک یہ ہیلتھ کارڈ نہیں دے سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ دیں گے، کیوں نہیں دے سکے ہیلتھ کارڈ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ دیکھیں ان کو عوام کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہیے، حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 2 پارٹیز ہیں جن کا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے۔ ایک کا دارالخلافہ کراچی پیپلز پارٹی، ایک جو ہے ایم کیو ایم جس کا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے، پی ایم ایل این کا دارالخلافہ جو ہے لاہور ہے، اور پی ٹی آئی کا دارالخلافہ کے پی کے ہے۔ مگر یہ 2 پارٹی جن کا دارالخلافہ یہاں ہے، ان کی حالت کو دیکھیں، معذرت کے ساتھ ایم کیو ایم کی بھی میں کہوں گا کہ وہ جو ہے اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، لا اینڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اپوزیشن کوئی جواب نہیں اٹھا رہی، ہیلتھ کا ایشوز ہے، اپوزیشن نہیں اٹھا رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ صرف وفاقوں میں منسٹریز لینے سے تو حل نہیں ہوتا نا۔
آپ اتنے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، جو بھی ہے مینڈیٹ تو ہے، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک میں کہوں گا سخت اپوزیشن کا ان کو کردار لینا چاہیے تاکہ چیزوں کو بہتر کریں اور جو ہے لوگوں کو جو ہے کہ ایشوز پہ بات کریں. ادھر بدقسمتی یہ سیاستدان جو ہے نا اپنے ایشوز کے اوپر زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عوام کی ایشوز کی بات نہیں کر رہے. ایم کیو ایم میں بھی اس وقت جو ہے جو چل رہا ہے سب کو پتا ہے، ہر آدمی وہ اپنے ایشوز کی بات کر رہا ہے. گورنمنٹ کا حصہ ہے نا سر، وہ تو ظاہر ہے کیا بولیں گے. بہرحال ان کے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ نے دیکھا نا کیا دیا ہوا ہے پولیس کے اوپر. آپ بتا رہے تھے، میں وہی بتا رہا تھا نا آپ کو. آپ یہ دیکھیں کون سے نمبر پہ ہیں 2023 میں. آپ دیکھیں کہ ہم کس نمبر پہ، پولیس کا کیا کہہ رہے ہیں، ایڈوکیشن کا کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے چیزوں کا کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف سندھ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ تو کوئی مطلب کسی نے ان کو تو نہیں سکھایا نا، وہ پنجاب کی بات کر سکتے تھے. تو کیا انہوں نے وہ یہ جو ذرا پڑھیں کیا دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، according to reports from various rating agencies and Transparency International Pakistan 2020, 21, 22, 23, Sindh, the most corrupt department reflects the worst governance in the province. یہ لکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اچھا جناب، پہلے آ جاتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر ارشد وورا صاحب کی طرف. ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مولا بخش اور آفتاب جہانگیر کی طرف آئیں گے. جی ڈاکٹر ارشد وورا صاحب، ایک سالہ کارکردگی کے حوالے سے ظاہر ہے سندھ کی مراد علی شاہ نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی کارکردگی بتائی ہے. آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سالہ کارکردگی کیا، آپ 16 سالہ کارکردگی کا پوچھیں نا. ایک سال میں انہوں نے جو انہوں نے فگرز دیے ہیں یا جو انہوں نے اپنی رپورٹس دکھائی ہیں، جو رپورٹس بتائی ہیں، آئی مین دیر از ناٹ اے سنگل پوائنٹ اچیومنٹ ان دا پروونس. بات یہ ہے کہ اچیومنٹ آپ اس کو کہتے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملے. آپ مجھے کوئی ایسا شعبہ بتا دیں، یہ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کے یہ ہسپتال دکھا دیتے ہیں. دیکھیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کہہ لیں یا پبلک کی، جو آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی یہ ڈونرز ہیں بزنس کمیونٹی کے، یہ ان کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں. اگر آپ جناح اسپتال میں بھی جائیں تو بلڈنگ کے باہر کسی کی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائیویٹ لوگوں کے پیسوں سے چیزیں بنی ہوئی ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا، میں نے ہیلتھ کا آپ کو بتا دیا کہ ہیلتھ میں جو ہے اٹس ناٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیورنس کی ہے. یہاں پہ لوگ ہیں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اور جیسے ابھی ایس آئی یو ٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک شہر کے بہت بڑے ہوٹل کو ایس آئی یو ٹی نے خرید لیا اور ایس آئی یو ٹی پورا وہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی تو نہ ہوئی، یہ اس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی کارکردگی ہے جس کو کہ پرائیویٹلی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان کا، تو میں اٹس ویری انفارچونیٹ. ایک تو ایک سالہ کارکردگی کی ہم کیا بات کریں، آپ 16 سالہ کارکردگی پہ آ جائیں. مجھے کوئی ایک شعبہ بتا دیں، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ کا شعبہ ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ڈیلیورنس کا لیول. آپ کا جو ہے پانی کا شارٹ فال ایز اٹ از ہے، آپ کا جو ہے گیس کا شارٹ فال وفاقی ایشو ہے، ٹھیک ہے، گیس کا ایشو ہے. کے الیکٹرک وفاق کا ایشو ہے، لیکن کے الیکٹرک جو ہے اٹ از اونلی ان کراچی. اس کو سندھ گورنمنٹ مانیٹر کر سکتی ہے چاہے تو. لیکن اپارٹ فرام دیٹ آپ مجھے آ جائیں، آپ اس شہر کی بات کر رہے ہیں جس شہر کی آبادی 4 کروڑ ہے. وہ شہر جو کہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے، جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جس کی 65 to 68% جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوشن ہے. آج اس شہر میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں. آج اس شہر میں جو ہے ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ مر جاتے ہیں. آج اس شہر میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سیویج کے نظام کی کوئی چیز سیویج کے نظام نہ ہونے کے برابر ہے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، ایک جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈبریز جو ہے وہ سالہ سال پڑی رہتی ہے. دوسرے شہروں میں آپ چلے جائیں تو وہ اگر کوئی انڈر پاس بنا ہے تو دوسرے دن وہ نیا انڈر پاس لگے گا، وہاں ڈبریز نظر نہیں آئیں گی. یہاں تو ڈبریز کا آپ جسٹ یو نیم اٹ، آپ نے انفراسٹرکچر کا برا حال، سیوریج کا کچرا یہاں سے اٹھتا نہیں ہے. کچرا جو ہے تقریباً 17 سے 18 ہزار ٹن کچرا روز یومیہ یہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ کچرا اٹھانے والے موجود نہیں ہیں. ہر چیز کے نام پہ پیسہ ضرور جا رہا ہے. آپ کا جو ہے ابھی آپ نے ایم یو سی ٹی جو ہے وہ کے الیکٹرک کے بلوں میں لگا دیا. آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ نے کوئی ڈیلیورنس نہیں کی ہے. یہاں پہ عوام جو ہے اس وقت جس حساب سے رہ رہے ہیں، کراچی جو ہے ایک جنگل بن چکا ہے. کراچی میں جنگل کا قانون ہے. مولانا بخش چانڈیو صاحب سے کہوں گا
کہ سر کیا آپ متفق ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آپ نے 171 صفحات پر مشتمل جو انہوں نے خدمات کی بات کی ہے، صحت، تعلیم، امن و امان، انفراسٹرکچر، آئی ٹی، ٹرانسپورٹ، واٹر مینجمنٹ، زراعت، گورننس، اصلاحات سمیت تمام شعبوں انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھے کام ہوئے ہیں اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں مولا بخش صاحب؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. معاملہ جتنے گڑبڑ ہیں، جتنے خرابیاں ہیں، اس پہ فوری طور پہ تو مطمئن میں نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا عرصہ حکومت رہی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو کم سے کم مایوس کن صورتحال تو نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے کراچی میں بادشاہوں کی حکومت کی کئی سالوں تک، جتنی آج پیپلز پارٹی کے کھاتے میں حکومت ہے، اتنی حکومت یہاں بادشاہ بن کر کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. ہمارے خلاف تو بولا بھی جا رہا ہے، اس حکومت کے خلاف تو بولا بھی نہیں جاتا تھا. ڈھکن، آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ آپ کے سامنے ہے کراچی کیسے رہی ہے، آپ نے خود دیکھا ہے. کراچی میں کس کی کمائی ہوتی رہی ہے، کیسے کیسے سب آپ جانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت بہتر صورتحال ہے. اب یہ جہاں پنجاب کے اور یہاں کی کراچی کے اکثر تھر پار کر آپ نے خواب میں بھی تھر پار کر نہیں دیکھا ہے. تھر میں آپ کو تھر کا کیا پتا؟ ابھی جو تھر کے راستے ہیں ان کا آپ کو کیا پتا ہے صورتحال کا؟ آپ جا کر تھر کی صورتحال تو دیکھیں، تھر کی ہسپتالیں تو دیکھیں، کراچی کے مقابلے کی ہیں. اب دیکھیں تو صحیح، گھر بیٹھ کر باتیں کرنا آسان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بحث مباحثے کی بات نہیں ہے، یہ ایک سیاسی سازش ہے. صورتحال پیدا کر کے، شور شرابہ کر کے سندھ کے حکومت کو خراب کرنا، سندھ کے سیاسی نظام کو خراب کرنا. ہم صورتحال کو جانتے ہیں، یہ ایک ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے سندھ کی صورتحال کے خلاف، وہ ہم جانتے ہیں کیا وجہ ہے. ہم سے چھپی ہوئی صورتحال نہیں ہے. ہاں میں پھر بھی کہتا ہوں آئیڈل صورتحال نہیں ہے، لیکن جتنے مسائل ہیں، جتنا آنکھیں بند کی گئی سندھ کی صورتحال سے اتنا نہیں ہے. وفاق کی کوئی ذمہ دار نہیں تھی کہ سندھ کو سہارا دیا جاتا. گزشتہ سیلاب آئے، وفاق نے وعدے کیے، 1 روپے کا وعدہ پورا نہیں کیا. ابھی ہمارے یہاں بارش کے سیلاب آئے، 1 نہیں دیا. اتنا لمبا کا دور حکومت رہا، ایک اسکیم کبھی سندھ حکومت کو نہیں دی. لیکن جو سندھ کے اوپر جو سندھ کے پانی دریائے سندھ پر جو نئی نہر بنائی گئی ہے، اس میں مثلا ظاہر ہے آپ کا صدر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی مثلا آپ نے اس حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے، جو بھی حکومت ہے صدر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی اہم ترین آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں. تو یہ جو دریائے سندھ پر نئی نہر بنا دی گئی ہے، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں طرف موجود ہیں، کیا واقعی؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے مفادات سے اوپر کہیں وفاق کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے. یہی زرداری صاحب نے کیا ہے. زرداری صاحب اگر صوبائیت کی بات کرتے، اگر صرف اپنی پارٹی کے مفادات کی بات کرتے تو اس انداز سے بات نہیں کرتے. لیکن وفاقی حکومت 2 قدم آگے چل کر جب بات چڑھ کر بولنے لگی تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں ایسی حمایت نہیں کر سکتا ایک کینالوں کی. ورنہ ہم نے خاموشی کے ساتھ جو بات کی کہ ہاں جو سالمیت ہے پاکستان کی اس کو ہم محلوظ کھاتے رکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے ہر حال میں نقصان برداشت کر کے بھی وفاق کی سیاست کو عمل نہیں چھوڑا. لیکن ابھی جو بات آ گئی ہے ہمارے وجود کا مسئلہ ہے، نہروں کا اور کینالوں کا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ کینال سندھ کے لوگوں کو قبول نہیں ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. جو اس کو بنائے گا وہ سندھ کا دشمن ہوگا. سندھ کا دشمن سندھ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکے گا. یہ سندھ دشمنی ہے، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے. چلے ٹھیک ہے سر، لیکن اسی حکومت کو آپ سہارا بھی دیے ہوئے. میں آگے چلوں گا. اس کی بجائے ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے. 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا نا سر. 2 کاموں میں سے مولا بخش چانڈیو صاحب 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا نا. یا تو آپ یہ مانیں کہ مرکز جو کام کر رہی ہے وہ پاکستان کی بہتری میں ہے، سندھ کی دشمنی میں نہیں ہے،
یا پھر اگر آپ اسے دشمن سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہتری میں ہے لیکن ہماری زندگی کی قیمت پر نہیں. اگر معاملہ ہماری قوم کے بقا کا سوال ہے تو ہمارے وہ بہتری نہیں ہے، وہ ہماری تباہی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. چلے جی، میں آگے بات کروں گا. میں آفتاب جہانگیر کی طرف آتا ہوں. جی آفتاب جہانگیر صاحب، سندھ کی حکومت کی 1 سالہ کارکردگی، آپ متفق ہیں ان کی کارکردگی سے؟ سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور بہت لمبے عرصے کے بعد میں کسی چینل پہ بیٹھا ہوں، اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر پیپروں پہ جائیں گے تو پیپر تو ہمیشہ، جو بچہ بھی پیپر امتحان دے کر آتا ہے نا، تو اس سے میں جب پوچھتا ہوں اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا پیپر. جب رزلٹ آتا ہے تو اتنا مارکس نہیں آتے، تو میں پوچھتا ہوں یار آپ تو کہہ رہے تھے بہت اچھا ہے، تو کہتے نہیں یہ پھر وہ جو ایگزامنر ہے یا جس نے وہ پیپر چیک کیا یہ اس کا قصور ہے. پیپروں سے کام نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس شہر کے آدمی ہیں، آپ روڈوں پہ گھومتے ہیں، آپ لوگوں میں اٹھتے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں، چھوڑیں سب باتیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہر دوسرے دن 2000 روپے کا پانی ڈلواتا ہوں اپنے گھر کے اندر. اب 2000 روپے کا پانی اگر ہر دوسرے دن میں ڈلواتا ہوں تو مجھے 30,000 روپے کا پانی ڈلوانا پڑتا ہے ایک فلیٹ کے اندر. میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے، اس کے لیے آپ مجھے بتائیں جس شہر کے اندر جو کہ پاکستان کو پالتا ہے، جو صوبے کو پالتا ہے، جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے شہر، اس شہر کے اندر حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس آج 75 سال میں پانی کے اوپر بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکے. پانی موجود ہے لیکن ٹینکروں کی صورت پہ موجود ہے، پانی موجود ہے لیکن وہ مافیا کے ہاتھ میں موجود ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی چانڈیو صاحب نے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں ضیاء الدین ہاسپٹل گیا. ضیاء الدین ہاسپٹل ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اگر چانڈیو صاحب یہ کہتے کہ میں جناح اسپتال گیا تو مجھے خوشی ہوتی کہ سرکاری اسپتال میں گیا، حالانکہ وہ بھی اب سرکاری نہیں رہا، اس کو بھی پرائیویٹ NGOs وغیرہ یہ چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا کہ چلو جی جناح اسپتال گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اعتماد جناح اسپتال میں نہیں تھا. یہ بھی تو پوچھو چانڈیو صاحب کیوں گئے؟ جہاں میں گیا وہ جناح اسپتال کا معاملہ نہیں تھا. آپ گھر میں اچھا میں تو ایک جنرل بات، اچھا آپ تو چانڈیو صاحب آپ تو افورڈ کر سکتے ہو ضیاء الدین ہاسپٹل، لیکن آپ والا معاملہ اگر کسی غریب کے ساتھ ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ اس نے تو جناح اسپتال ہی جانا ہے نا، علاجی وہاں ہوگا، اس نے تو سول اسپتال ہی جانا ہے نا، سمجھے نا؟ اچھا چانڈیو صاحب میں بحث نہیں کرنا چاہتا. نہیں چانڈیو صاحب، اچھا دیکھیں میں آپ کو اس کے بعد آج رمضان کے اندر، اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب رمضان کے اندر یقیناً آپ کے گھر پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی گیس کی، میرے گھر پہ بھی ہوتی ہے. اچھا ہم اس 75 سال میں ہر چیز پہ لوڈ شیڈنگ پہ چلے گئے، ہم بہتری کی طرف نہیں گئے، ہم نے کوئی چیزیں بہتر نہیں کی، ہم نے اپنے اسکول کا نظام بہتر نہیں کیا. ہمارا بچہ آج اگر اعلان کر دے، ویسے تو امریکہ نے اعلان کر دیا، آپ کو اورنج لسٹ میں ڈال دی ہے، اگر وہ اعلان کر دے نا کہ جی صبح ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو ویزا دینا ہے، تو پورے پاکستان سے ٹرینیں اور جہازیں بھر کے اس کراچی شہر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے روڈوں کے اوپر کہ کم سے کم 10 سے 15 کروڑ آدمی ویزا لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آج آپ اعلان کریں کہ جی آپ نے کہیں باہر نوکری کے لیے، آپ دیکھیں گے کتنی اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. مطلب نوکری آپ کے پاس نہیں، تعلیم آپ کے پاس نہیں، صحت آپ کے پاس نہیں، پانی آپ کے پاس نہیں، گیس آپ کے پاس نہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. ہم ڈمپر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. صبح 6 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ روڈ پہ نہیں آ سکتے، لیکن ہمارے دن کے اندر آتے ہیں اور بچوں کو، نوجوانوں کو مارتے ہیں اور ان کو شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، سامنے پولیس کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بحث میں نہیں جانا، ہمیں حل کی طرف جانا ہے. حل کیا ہے؟ میں آؤں گا حل کی طرف، لیکن اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں حل پہ آؤں گا ڈیفینیٹلی مجھے، لیکن ایک بریک پہ جاتے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر ہے جہاں سندھ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہاں کراچی اور حیدرآباد میں بھی جو نمائندے جیتے ہوئے ہیں جس پارٹی کے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں.
اور آپ لوگ بھی حکومت میں رہے تھے پچھلے دنوں بہت بڑی تعداد میں 14 سیٹیں تھی، تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ کبھی بھی کچھ چیز اچھی نظر نہیں آئی. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ایک تو محمود مولوی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہے، سندھ کی حکومت کے نیچے آتا ہے، لیکن وفاق کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ جی وہ اس کو، کیونکہ ریونیو وفاق کو بھی 65% دیتا ہے، اگر 85% یہ سندھ کو دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس شہر کو ایم کیو ایم نے بھی رن کیا ہے، پی ٹی آئی بھی 14 سیٹیں جیتی ہیں، تو ان سیاسی جماعتوں کا بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کسی بھی پارٹی نے کراچی کو اون ہی نہیں کیا، نہ پی ٹی آئی نے اون کیا، ٹھیک ہے نا، نہ ایم کیو ایم جو اس کا دارالخلافہ میں نے پہلے کہا کراچی ہے انہوں نے اون نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے اون نہیں کیا. دیکھیں ہم نہ وفاق نے اون کیا، نہ وفاق نے اون کیا، پی ایم ایل این نے اون نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں نا، ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کہ سندھ کی ترقی کیا ہے؟ کراچی میں پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، بے روزگاری، امن و امان نہیں، سڑکوں کا برا حال ہے، خستہ حال ہے، ہر طرف کچرا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے ایشوز ہیں، ان کے اوپر کون بات کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، میں تو ایم کیو ایم سے بھی کہوں گا، ایم کیو ایم کیوں نہیں بات کرتی؟ وہ اپوزیشن میں، ان کے پاس اتنے سیٹیں ہیں، نہ وہ بات کرنا چاہتی ہے. پولیس لا اینڈ آرڈر، میں تو بلکہ چانڈیو صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ دیکھیں جیسے بہت سے اسپتالوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیا ہوا ہے اور لیا ہوا ہے، تو یہ جو پولیس کا نظام ہے اس کی کم سے کم ٹریفک سیکشن کو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ دیکھیں اگر یہ ٹریفک صرف پولیس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ فرق صاف نظر آئے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے. اس کی وجہ اس میں تو کوئی قانونی نقطہ نہیں ہے، ان کو چالان کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر بتا کے ان کو دے دیا جائے ٹریفک پولیس کو کہ دیکھیں جی یہ آپ کل آپ مطالبہ کریں گے سندھ حکومت بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے. نہیں، دیکھیں سندھ حکومت جو میں بتاؤں، دیکھیں سندھ حکومت 16 سال پیپلز پارٹی نے چلایا، ابھی چانڈیو صاحب نے میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا ایم کیو ایم نے چلا. بالکل میں سندھ حکومت کی تباہی کے ذمہ وار دونوں پارٹیز کو کہتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایم کیو ایم نے بھی ادھر رول کیا اور پیپلز پارٹی نے رول کیا. بدقسمتی سے جو ہے پی ٹی آئی نے وفاق میں رول کیا، مگر میرے دوست بیٹھے آفتاب جہانگیر صاحب یہ بھی اگری کریں گے کہ پی ٹی آئی کا بھی انٹرسٹ کراچی میں اتنا نہیں تھا. جیسے ابھی چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے سیلاب کے لیے، میں گواہ ہوں کہ سیلاب کے لیے کوئی 8 ارب یا جمع ہوئے تھے، 8 ارب یا 5.5 ارب، ٹھیک ہے نا، اور ریکویسٹ یہ کی گئی تھی کہ بھیا سندھ کو کچھ دے دو، ٹھیک ہے نا. میں اس ریکویسٹ میں تھا، سکھر میں اناؤنس کیا گیا کہ جی خدا را سندھ کو بھی کچھ دے دیں. انہوں نے بڑے مشکل سے 1 ارب اناؤنس کیا. میں تو عمران خان کا سنا تھا 11 ارب انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں انہوں نے نہیں دیا. میں بتاؤں، آفتاب جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں کہ وہ 1 ارب بھی وہ آج تک نہیں ملا. باقی پنجاب میں دے دیا گیا، کے پی کے میں دے دیا گیا. سندھ میں وہ جو فنڈ جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 1 ارب دیں گے، بدقسمتی سے وہ بھی نہیں دیا. تو کسی کا اگر انٹرسٹ نہیں ہوگا تو کراچی کو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ لیکن میں تو کہوں گا کہ یہ دونوں پارٹیز جو بیٹھی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو میرے خیال سے کوئی تیسری پارٹی آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری کوئی پارٹی بنے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو اور جو کہ کراچی کو دیکھے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کراچی کے ڈویژنز ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ پورے ملک میں کئی صوبے ہو جائیں، تو پھر تو آپ اس کے متفق ہیں کہ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے؟ میں تو اس سے متفق ہوں کہ دیکھیں جی پورے پاکستان میں بننے چاہیے، سندھ میں ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر، پنجاب میں بھی ہو کیونکہ ساؤتھ پنجاب کا ہے، اور ساؤتھ پنجاب اور نارتھ پنجاب کے لیے تو میرا خیال سے پیپلز پارٹی بھی متفق ہے. ایڈمنسٹریٹو 171 ملکوں سے بڑا ہے پنجاب. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر ہم ان چیزوں کو سندھ کو کتنے حصوں میں آپ چاہیں گے کہ جی دیکھیں سندھ کو دیکھیں، میں کہوں گا یا تو ایسے کریں نا، نارتھ اور ساؤتھ کر لیں یا ویسٹ اور ایسٹ کر لیں. اس میں دیکھیں سندھ نام بھی سندھ ہو، حکومت بھی سندھ ہو، مگر اب ہو سکتا ہے کہیں کے چانڈیو صاحب جو ہے چیف منسٹر ہو جائے اور کہیں کے مراد علی صاحب جو چیف منسٹر ہو جائے. بھائی دیکھیں نا پیپلز لیکن ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تو لوگ اپروچ کر سکیں گے، لوگ اپروچ کر سکیں گے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ڈاکٹرز جو کہ اگر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں کی لوگ شہر ہیں
اس کے شہر کے لوگوں کو وہیں پہ روزگار دیا جائے. اگر سارے اچھے ڈاکٹر لاڑکانہ, سکھر اور شکارپور سے کراچی ان کو آپ روزگار دیں گے تو وہاں کے بیماروں کو کون دیکھے گا؟ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جی, اگر سکھر کے اچھے ڈاکٹر ہیں تو پہلے پرائرٹی سکھر والوں کو دیا جائے, اگر لاہور کے اچھے ڈاکٹرز ہیں تو لاہور میں جو دیا جائے. دیکھیں نا, ایبٹ آباد میں ہے, ہر جگہ کے مختلف. ہم یہ چاہتے ہیں, ہر ڈاکٹر چاہتا ہے کہ وہ جو ہے سٹی میں آئے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہو, کوئی بھی سببز میں جانا نہیں. لیکن سر اس کے باوجود ہیلتھ کا نظام بہت تباہ ہے. میں ذرا ڈاکٹر ارشد وورا صاحب کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر ارشد وورا صاحب, یہ بات آپ پر آتی ہے کہ ایم کیو ایم نے ایک بہت عرصہ رول کیا ہے, حکومت کا حصہ رہے ہیں, لیکن سر سندھ سمیت کراچی کا, آپ کراچی میں بھی گئے, حیدرآباد گئے, سکھر گئے, میرپور خاص تک گھس گئے تھے. ڈاکٹر صاحب اب پلیز مجھے یہ بہت سارے سوالات ہو گئے, ان کے جوابات بھی دینے اور بہت ساری چیزوں کو. جی بالکل, بولیے 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 بولیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم جو ہے وہ واحد جماعت ہے جس نے کراچی کی اونرشپ لی ہے اور کراچی کی اونرشپ ہمیشہ لیتی رہے گی. وہ واحد دور تھا مصطفیٰ کمال صاحب جب میئر تھے, اس وقت جو ہے پاورز تھیں, فل اتھارٹی تھی, اور اس وقت جس آرٹیکل 140A کو ہم آج ڈیفائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, جس ہم 27ویں اور 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, کہ آپ آرٹیکل 140A کو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب جو کہ اپنا فیصلہ دے کے گئے ہیں, اس کو جو ہے آئین کا حصہ بنایا جائے, آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کیا جائے, اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے, یونین کاؤنسل کے چیئرمین کو امپاورمنٹ دی جائے, اور جو فائنینس جس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ NFC کا پروونس کو آتا ہے, پروونشل فائنینشل کمیشن کے تھرو یہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین تک یہ اختیارات جانے چاہیے, جو کہ پیپل پارٹی نہیں چاہتی. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک جو ہے امپاورمنٹ ٹو دا پیپل نہیں ہوگی. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دور کی میں بات کر رہا تھا جب اونرشپ اس شہر کی ود پاور تھی, تو اس وقت کراچی جو ہے ورلڈ اکنامک فورم پہ دنیا کے 12 تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. یہ وہ کراچی ہے جو کہ اس وقت ایم کیو ایم کے دور میں, یہ میں نہیں بول رہا, یہ حقائق پر مبنی رپورٹس بول رہی ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ تھی کہ 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ پنجاب جو ہے دنیا کے 170 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کراچی دنیا کے 128 ملکوں سے بڑا شہر ہے. ایک شہر دنیا کے 28 ملکوں سے بڑا ہے. اس شہر کو مس مینج کیا گیا ہے. اس شہر میں جس طریقے سے, میں بار بار اس بات پر زور دوں گا کہ جس طریقے سے لوگوں کا انفلکس ہے, یہاں پر جتنی کچی آبادیاں ہیں پوری دنیا میں کسی شہر میں کسی ملک میں اتنی کچی آبادیاں نہیں ہوں گی. 550 رجسٹرڈ کچی آبادیاں ہیں. ایک جھگی شروع ہوتی ہے لیاری ایکسپریس وے کے نیچے یا کسی میدان میں, اور وہ 2 سال بعد آپ دیکھیں تو سینکڑوں جھگیوں میں کنورٹ ہو کے وہاں پہ ایک گوٹ بن چکا ہوتا ہے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, اس کو روکا نہیں جا رہا. اس سے زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں. یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کیا علاقے کے ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پہ جو ہے یہ جھگی اور یہ لوگوں کا انفلکس جو آ رہا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھر سے کمپیریزن کر رہے تھے. ارے کراچی جو ہے 400 تھر جمع کرو تو ایک کراچی بنتا ہے. آپ کو جس شہر سے پیسہ لے رہے ہو, جو شہر جو ہے آپ نے 85% کہا, میں کہتا ہوں 95% آف دا سندھ ریونیو, جو سندھ کو ریونیو مل رہا ہے سندھ ریونیو بورڈ کو, وہ 95% صرف کراچی سے جا رہا ہے. تو آپ اس کا 10% بھی اگر کراچی پر خرچ کر دو, آپ جو ہے وفاق کا جو منصوبہ گرین لائن نواز شریف صاحب نے 1997 میں جس کی اوپننگ کی تھی, جو وفاق کا حصہ تھا وہ وفاق نے پورا کر دیا. آج تک وہ جو ہے گرین لائن انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہے. اورنج لائن کو آپ نے 3 سال سے کھودا ہوا ہے. دھول مٹی سے جو ہے وہ کراچی کی عوام جو ہے وہ بیمار ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ نے موسیٰ کالونی کا انڈر پاس جو ہے وہ 1.5 سال سے کھودا ہوا ہے. آپ سے پروجیکٹ ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہے, آپ سے پروجیکٹ مانیٹر نہیں ہو رہے. آپ کے پاس جو پیسہ بچ جاتا ہے اس پیسے کو کہتے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے کراچی پہ لگاتے رہو. آپ کوئی ٹارگٹ نہیں دیتے, کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے کراچی کے پروجیکٹس کی. آپ کراچی کا حال تو دیکھیں. کراچی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں. کراچی کے لوگوں کو اب جو ہے یہ نہیں پرواہ کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, ان کو اپنے گھر کے لیے, روزی
रोटी चाहिए, उनको अपने घर में पानी चाहिए, उसको अपने घर के पानी की फिक्र होती है, उसके अपने घर के सामने से कचरे की फिक्र होती है, उसको अपने घर के लिए इनकम की फिक्र होती है। तो कराची जो है वो टोटली इनकंट्रोलेबल हो चुका है। कराची को 16 साल से आप 1 साल की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में 16 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 16,000 अरब रुपए जो है नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिले हैं। 16,000 अरब रुपए का मतलब ये होता है कि आपको हर साल $3 बिलियन, जो $3 बिलियन हम IMF से लेने के लिए पूरा पाकिस्तान चलाने की बात करते हैं, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर साल वफाक $3 अरब देता है। वेलकम बैक। जब मेरे पास 2-2, 3-3 मिनट है सारे साथियों के लिए, मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब की तरफ पहले आता हूं कि बिलावल भुट्टो का मीडिया पे मैं एक बयान पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था नून लीग की हुकूमत के लिए कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है। तो सर ये इल्ज़ाम तो अभी आपके सामने आफ्ताब जहांगीर ने लगाया कि पीपल्स पार्टी भी सूबाई लेवल पर और नेशनल लेवल पर वो अवामी नुमाइंदगी नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पे? 2-3 मिनट है सर आपके। मैं आफ्ताब साहब को कुछ नहीं कहता हूँ। दुनिया पूरी से पूछ ले, सिंध में पीपल्स पार्टी का हारने की बात कौन करता है? पीपल्स पार्टी सिंध में हारी है, किसी से पूछ ले ना। तनकीद करनी है तो जरूर करें, मैं मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि आइडल दौर नहीं है, इतनी बेहतरीन माहौल नहीं है कि मैं इसको आइडल दौर हुकूमत कहूँ इस हुकूमत को। लेकिन ये कहना कि सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं जीती, ये मजाक है। इस बात पे हंसते होंगे लोग कि ये सियासी दोस्त हैं हमारे, इतने बेखबर है। सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं जीती तो और कौन जीता है? उस पार्टी का नाम तो लें। तो मैं बता दूं, अभी बता दूं उनको कि कौन जीते हैं। नून लीग की बात समझ में आती है कि वहाँ PTI जीती है, मरकज में PTI जीती है, सूबे पे कैसे जीत सकती है नून लीग? तो समझ में बात आती है। कराची में चांडियो साहब, कराची में जीती है, जबरदस्ती PTI को जिताया था पहले। कराची में कौन जीता है? देख लिया था मार्जी इलेक्शन में, कहाँ जीती वो तो वहाँ। चांडियो साहब कराची में कौन जीता है? पीपल्स पार्टी नहीं जीती, गजब नहीं था ये। बड़ा फर्क है। अब पीपल्स पार्टी को तो नहीं कहा जा सकता। वाह भाई वाह, ये तो इस पे असर है। आपको तो लतीफा सुनने में आया है शायद। सर कराची में बताए ना कौन जीता है? कराची में बताए ना चांडियो साहब, कराची में बताएं, कराची में तो बताएं कौन जीता है? क्या कराची में MQM जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है। आप क्या माशाल्लाह, ये रमजान का महीना है, रमजान का महीना है चांडियो साहब। आज ही जियाउद्दीन अस्पताल गए हो आप? रमजान का महीना है चांडियो साहब, सच बोलें, सच बोलें, सच बोलें, फरिश्तों को मतलब मसरूफ ना करें। क्या समझते हैं, किससे बात करते हैं? सर मैं कराची की बात कर रहा हूँ। कराची में एक सीट नहीं मिली किसी को, कराची में एक सीट नहीं मिली। फैसले कर रही अदालतें, अदालतें क्यों नहीं फैसले कर रही? आपको पता ही नहीं है। आप कराची में हम ख्वाबों में नहीं रहते चांडियो साहब, ख्वाबों में आप रहते हैं, ख्वाबों में आप रहते हैं। आपको अब जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते चांडियो साहब, आप कुछ नहीं जानते। मेरे पड़ोस में रहते, मेरे पड़ोस में सिंध के अंदर लॉयर्स, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं मेरे पड़ोस में। मैंने उस दिन उनसे पूछा, उसने कहा आफ्ताब भाई अगर सही इलेक्शन करवा लिया जाए ना तो आपको हशर पता चल जाएगा पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप पढ़े लिखे, आपके दोस्त आप अनपढ़ नहीं है, आप अनपढ़ नहीं है, आप तो मिनिस्टर रहे हैं, आप तो चांडियो साहब मिनिस्टर रहे हैं, कानून के मिनिस्टर रहे हैं, आप तो कानून के मिनिस्टर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन सच बोलने की सलाह वो जुर्रत रखें। क्या हो? मेरी जुर्रत को पूरी सिंध पहचानती है। आप अपनी हकीकत को मानना सीखें। नहीं तो आप सच नहीं बोल रहे, सच नहीं बोल रहे, आप तस्लीम करें। हकीकत सच नहीं बोल रहे। सिंध की हकीकत क्या है? जो आप ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें करते हैं ना, वो बातें आप चैनल पे भी करें। अभी तो नहीं है, जब पैदा करो तब बात करना। कभी भी नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि पीपल पार्टी एक दफा ये ताकत हट जाए, जिस जबरदस्ती की ताकत, फिर आप देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतें मौजूद है सिंध के अंदर। जबरदस्ती से कोई ताकत नहीं है। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, सब जबरदस्ती है। अब आपकी मर्जी है, जो चाहे, जो आपसे मैं लड़ूंगा तो नहीं, जो आप चाहे कहते रहे।
لیکن سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا نعم البدل ابھی تک تو سندھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، میں ذرا سا ڈاکٹر ارشد وورا صاحب کی طرف بھی آ جاتا ہوں. ارشد وورا صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مجھے آواز. ارشد وورا صاحب اس وقت لائن پہ نہیں ہے میرے ساتھ. جی آواز آ رہی ہے مجھے. اچھا آواز آ رہی ہے تو ذرا اس پہ کمنٹس کر دیں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. آپ کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی ریپرزنٹیشن عوامی نہیں ہے سر. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ آفتاب صاحب نے آنر یہ خود اپنے منہ سے کہہ میں آپ چکے کو ہیں موقع کہ ان کو دے جو رہا 4 سال کا دور ملا تھا وہ 4 سال کے دور میں یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو پرفارمنس ہی نہیں تھی, ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. تو جب کچھ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے, جب اس میں بھی آپ بھی تو ہمارے ساتھ تھے, ہمارے پاس جتنا فنڈ آتا تھا آدھا فنڈ آپ لے جاتے تھے آپ ہم سے, جو ہے ان کو عوام ووٹ دے دیتی. آپ آدھا فنڈ ہمارے پاس سے آپ لے جاتے تھے, اس کے باوجود لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. وورا صاحب اس وقت جو ہے اگر الیکشن ہو جاتے تو دودھ اور پانی کا پانی پتہ چل جاتا. کے اوپر بات یہ ڈیلیور تو جس کو ساری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے, پارٹی ڈیلیور کر نہیں پا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کبھی اون کرے گی نہیں شہر کو. پیپلز پارٹی دیکھیں, میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتا دوں, جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ تمام نمائندے جو کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں اگر اپنے آپ کو نہیں گنوائیں گے, اپنے فیملیز کو کراچی میں نہیں رجسٹر کروائیں گے, تب تک وہ کراچی کی اونرشپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے جی. محمود مولوی صاحب کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو کہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, کو پبلک کے ایشوز کی بات کرنی چاہیے, اپنے ایشوز کی بات نہیں کرنی چاہیے. ادھر دیکھیں نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 17 سال پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی, ایم کیو ایم نے بھی کی, اور لوگوں کو ڈیلیوری جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں ملی. یہ تو میں کہوں گا چانڈیو صاحب بھی ایکسپٹ کریں گے اور میرے بھائی وورا صاحب بھی ایکسپٹ کریں گے کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان دونوں پارٹیوں سے, کیونکہ ان دونوں کا جیسے میں نے پہلے کہا دارالخلافہ جو ہے کراچی ہے, کراچی کو یہ وہ چیزیں نہیں دے سکے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی. اب بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ دونوں, ابھی بھی ٹائم ہے, یہ دونوں پارٹیز جو ہے خدا را کراچی کے طرف نظر ثانی کریں, ایم کیو ایم بھی کرے اور پیپلز پارٹی بھی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہ دیکھیں بلاول صاحب کراچی میں رہتے ہیں, زرداری صاحب کراچی میں رہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں, اور بے نظیر صاحبہ کراچی میں آج سے نہیں رہتی ہیں. کراچی میں وہ پاکستان جب بنا جب سے وہ کراچی میں رہ رہی تھی, ان کی والدہ کراچی کی تھی. تو خدا را کراچی کو اون کریں, یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اون کر کے اور کراچی کے لوگوں کا حال کو صحیح کریں. اپنے جس کو بولتے ہیں نا پولیٹیکل مائلیج کو ہم چھوڑ دیں, ہم چیزیں ڈیلیور کریں. عوامی نمائندے اگر عوام کے نمائندے نہیں ہوئے اور وہ غیر ضروری طور پر آئیں گے تو پھر تو وہ وہاں کام نہیں کریں گے نا. عوام نے جن کو چنا ہے اگر وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ اگر الیکٹ نہیں ہوں گے, جیسے کہ آفتاب صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو وہ تو پھر جو لوگ چرا کے آئے ہیں وہ تو عوامی نمائندے نہیں ہے, پھر وہ عوام کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز تو نہیں ہوئے. اس میں بالکل کوئی نہیں, اور نہ 2018 میں ہوئے فری اور فیئر, نہ 2013 میں ہوئے. دیکھیں نا, یہ بیماری کو بھی ختم کرنی چاہیے. یہ بیماری بڑھتی چلے گئی. 2013 2018 میں بھی نہیں ہوئے, اس میں بالکل اوپنلی کہوں گا, اور 2024 میں بھی نہیں ہوئے. تو آئندہ 2029 میں مولوی محمود صاحب ہمارے وہ بن گئے, ایڈوائزر بن گئے. اگر نہیں ہوئے اور اگر اصلی وہ عوامی نمائندے نہیں گئی اور عوامی حکومت نہیں بنی تو کیسے عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ آرو مہمانوں کا بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب کچھ جملہ کہہ رہے ہیں, ان کا سن لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمود صاحب بھی تو ایڈوائزر بن گئے. اگر 2018 میں الیکشن سے فیئر نہیں ہوئے تو اتنی انکریج تو ہونی چاہیے تھی. کہتے کہ بھائی فیئر الیکشن نہیں ہوا, میں اس کا حصے دار نہیں بننا چاہتا. بس جلدی سے بولیں آپ. دیکھیں آفتاب صاحب, بالکل آفتاب بھائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں 2018 کے الیکشن فری نہیں ہوئے, 2013 کے نہیں ہوئے, 2024 کے نہیں ہوئے, اس سے پہلے بھی نہیں ہوئے, سوائے 70 کے الیکشن کے. ڈاکٹر صاحب چلے اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.